من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ محترم حضرات، آج ہمارا موضوع ہے سیرت فاطمہ زہرا کی تجلی۔ شہزادی کونین، بضعت رسول، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کی عظمت کا اعلان اس انداز سے فرمایا کہ فاطمہ زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ عظمت، یہ شرف، یہ منزلت فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو عالمین کی عورتوں کا سردار قرار دیا۔ حضور کا ارشاد یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان عورتوں کی سردار ہے یا مومنین عورتوں کی سردار ہے، بلکہ عظمت سیدہ یہ ہے، سیرت سیدہ کی جامعیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ دنیا میں مختلف خواتین گزری ہیں، کوئی کسی قوم کے لیے نمونہ عمل، کوئی کسی قبیلے کی سردار، کوئی کسی ایک مذہب کی سید و سردار۔ ہر خاتون کی سرداری محدود، لیکن اللہ اکبر عظمت سیدہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ صرف مسلمانوں کی یا کسی ایک قوم و قبیلے کی سردار نہیں ہے، بلکہ عالمین کی عورتوں کی سردار۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ کی زندگی ایسی جامع اور کامل ہے کہ ہر قوم، ہر قبیلے اور ہر مذہب کی عورتوں کے لیے سیدہ کی سیرت نمونہ عمل بن سکتی ہے۔ کون فاطمہ زہرا؟ کہ جن کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ کہ مریم کی فضیلت صرف یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے۔ حضرت مریم کا جب تعارف ہوگا صرف یہی کہا جائے گا کہ مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، حضرت عیسیٰ نبی کو پالا ہے۔ لیکن جب شہزادی کونین کا تعارف ہوگا تو سیدہ کی عظمت کا اعلان اس انداز سے ہوگا کہ فاطمہ کے بابا کون؟ سید الانبیاء ہیں۔ فاطمہ کے شوہر کون؟ جو سید الاولیاء ہیں۔ اور فاطمہ کے بچے کون؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کے بابا بھی سید و سردار، سیدہ کے شوہر بھی سید و سردار، فاطمہ کی آغوش میں پروان چڑھنے والے بچے بھی سید و سردار، اور خود شہزادی سیدۃ نساء العالمین۔ فاطمہ زہرا بلندی کے اس مرکز پر فائز ہیں کہ جہاں پر سیادت فاطمہ کا طواف کر رہی ہیں۔ باپ بھی سید و سردار، شوہر بھی سید و سردار، اور بچے بھی سید و سردار۔ شہزادی کونین کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بعثت کی 5ویں سال 20 جمادی الثانی کو مکے میں فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی۔ آپ کے بابا سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی والدہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ۔ رسول کے آغوش میں بچی آئی، وہ لوگ کہ جو رسول کو ابتر کا تانا دے رہے تھے کہ یہ مقتول نسل ہے، ان کی نسل قطع ہو گئی ہے، اللہ نے فاطمہ الزہرا کی شکل میں رسول کو بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی کی نسل میں ایسی برکت عطا کی کہ جو لوگ رسول کو تانا دے رہے تھے آج ان کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے
لیکن فاطمہ زہرا کی اولاد آج دنیا کے کونے کونے میں پائی جا رہی ہے. یہ عظمت ہے، یہ شرف ہے سیدہ کا کہ رسول کی نسل چلی تو فاطمہ الزہرا کے ذریعے. فاطمہ الزہرا مکے میں پیدا ہوئی، 5 سال کی آپ کی عمر تھی کہ آپ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا. مکے میں رسول تبلیغ کر رہے ہیں، فاطمہ زہرا کم سن ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ مکے میں رسول کو کتنا ستایا گیا. کوئی آپ پر کوڑا پھینک رہا تھا، کوئی راستے میں کانٹے بچھا رہا تھا، کبھی آپ پر پتھر برسائے جا رہے تھے. فاطمہ زہرا اس بی بی کا نام ہے کہ جو اس نے کم سنی میں اپنے بابا کو لہو لہان دیکھا. آپ تصور کریں کہ 4-5 سال کی بچی اپنے باپ کو خون میں نہایا ہوا دیکھ رہی ہے، اس بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی. اور یہ 1-2 دن کا کام نہیں تھا، بلکہ رسول کا معمول تھا کہ جب بھی رسول باہر جاتے تھے مکے والے اتنا ستاتے تھے، اتنی اذیت پہنچاتے تھے کہ رسول لہولہان ہو جاتے تھے. رسول تبلیغ کر کے واپس گھر میں تشریف لائے، بیٹی نے مسکرا کر بابا کا استقبال کیا. بس جب فاطمہ مسکرا کر بابا کو دیکھتی تھی تو رسول اللہ کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی، سارے مظالم رسول بھول جاتے تھے. فاطمہ بڑھ کر بابا کا استقبال کرتی تھی. شہزادی کا معمول یہ تھا کہ جب بابا تبلیغ کر کے گھر میں تشریف لاتے تھے، لہو لہان کپڑوں پر مٹی، بچی اپنے بابا کے کپڑوں کو صاف کرتی تھی، خون کو پانی سے دھوتی تھی. فاطمہ زہرا روتی جاتی تھی اور بابا کے زخموں کو صاف کرتی جاتی تھی. یہ بچی جس کی عمر 6-7 سال، اس نے مکے میں رسول کی اتنی خدمت انجام دی کہ رسول اکرم کو کہنا پڑا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں. کائنات میں آج تک کسی باپ نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں نہیں کہا. یہ صرف رسول اکرم ہے کہ جنہوں نے فاطمہ الزہرا کو یعنی اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہا. اور یہ کہنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے. اگر عام انسان ہوتا تو انسان کلام میں شک کر سکتا تھا، لیکن یہ وہ رسول ہے کہ جس کی زبان پر وحی کے پیرے لگے ہوئے ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا. تب اگر رسول اپنی بیٹی کو ماں کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے. اس بچی نے مکے میں رسول کا کتنا ساتھ دیا. وہ مکے کے دشمن کہ جو رسول کو ستا رہے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا ہے کہ جو باپ کا پوری طرح ساتھ دے رہی ہیں. ایک مرتبہ حضور اکرم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے کہ کفار مکہ جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید جیسے جانی دشمن آئے، اور آنے کے بعد حالت سجدہ میں رسول کی پشت پر گندگی رکھ دی. رسول سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی حضور کی پشت پر رکھ دی گئی، اور دور کھڑے ہوئے سب لوگ مذاق اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے. یہ خبر پارہ جگر رسول فاطمہ الزہرا کو ملی. جب فاطمہ کو یہ معلوم ہوا کہ بابا کے ساتھ یہ توہین کی گئی ہے تو بے ساختہ فاطمہ الزہرا بچی ہیں، کم سن ہیں، بیت الشرف سے نکلی، خانہ کعبہ کے اندر آئیں. لیکن یہ شجاعت اور یہ بہادری تھی سیدہ کی کہ نہ ابو لہب سے ڈری، نہ ابو جہل سے ڈری، نہ عتبہ، شیبہ، ولید سے ڈری. خانہ کعبہ میں آئیں، صحن خانہ کعبہ میں پہنچ کر اپنے بابا کی پشت پر جو گندگی تھی اس کو صاف کیا. اللہ اکبر، صاف کیا. صاف کرنے کے بعد حضور اٹھنے کے بعد حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگا لیا.
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کفار مکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے سارا مکہ ڈرتا تھا، لیکن یہ رسول کی بہادر بیٹی تھی کہ نہ عتبہ سے ڈری، نہ ولید سے، نہ ابو جہل، نہ ابو لہب سے، کسی سے خوف زدہ نہیں ہوئی، بلکہ رسول کو خانہ کعبہ سے لے کر آئیں. یہی وہ خدمت تھی کہ جس کے ذریعے فاطمہ نے پیغام دیا کہ بیٹی کو باپ کی کس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے. اگر باپ کا کوئی مشن ہے تو اس مشن کو کس طریقے سے کامیاب کرنا چاہیے، کس طریقے سے تحریک کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. ورنہ آپ خود سوچیں کہ روزانہ رسول کو ستایا جا رہا ہے، روزانہ پتھر مارے جا رہے ہیں، روزانہ حضور کو دیوانہ پاگل کہا جا رہا ہے. کب تک سنتے رسول؟ دن بھر کے تھکے ہارے رسول جب بیت الشرف میں آتے تھے تو کبھی فاطمہ زہرا نے یہ نہیں کہا کہ بابا اب نہ جائیے گا، چھوڑیے تبلیغ، چھوڑیے اس پیغام کو. لیکن نہیں، فاطمہ اس انداز سے بابا کا استقبال کرتی تھی کہ رسول دوسرے دن تبلیغ کے لیے پھر آمادہ ہو جاتے تھے، اور اسی تازہ دم انداز میں رسول تبلیغ کرتے تھے کہ جو انداز پہلے دن آپ کا ہوتا تھا. یہ فاطمہ زہرا ہے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. 8 سال تک فاطمہ زہرا مکے میں رہی. جب حضور ہجرت کر کے مدینے گئے تو مدینے میں پہنچنے کے بعد فاطمہ الزہرا کی شادی مولا کائنات سے کی. فاطمہ زہرا مولا علی کے گھر پہنچی. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنایا جائے. خاتون جنت مولا علی کے گھر، لیکن کیسی ذات زندگی گزاری، عام عورتوں کی طرح زندگی گزاری. قطعاً اس بات پر فخر نہیں تھا کہ میں خاتون جنت ہوں، میں عالمین کی عورتوں کی سردار ہوں. سیدہ کے گھر نوکرانی تھی، کنیز فضہ موجود تھی، لیکن اللہ اکبر، یہ فاطمہ زہرا کی سیرت تھی اور دنیا کو پیغام تھا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی کنیز ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی کام کرنے والی ہے تو گھر کا سارا کام اس کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ایک دن تم کام کرو، ایک دن اس کنیز سے کام لو. سیدہ نے اصول بنایا کہ ایک دن گھر کا کام میں کروں گی اور ایک دن گھر کی کام کنیز فضہ کرے گی. دنیا کی کوئی شہزادی، کوئی ملکہ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتی. یہ امتیاز فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے. یہ پیغام تھا سیدہ کو کہ دیکھو، نوکروں کا خیال رکھنا، کنیزوں کا خیال رکھنا، جس طریقے سے تم ان سے کام لے رہی ہو اسی طریقے سے تمہیں خود بھی کام کرنا. فاطمہ زہرا مولا علی کے گھر میں کبھی کوئی فرمائش نہیں، کبھی کسی خواہش کا اظہار نہیں، بلکہ خود مولا علی کو کہنا پڑا، اے بنت رسول، آپ جب سے ہمارے گھر آئی ہیں کبھی آپ نے کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی فرمائش ہو تو بیان کیجیے. یہ ہے کردار کی بلندی کہ فاطمہ زہرا خود کچھ نہیں کہہ رہی ہیں، بلکہ مولا علی کو، شوہر کو کہنا پڑ رہا ہے، اے بنت رسول، کوئی فرمائش ہو تو بیان کیجیے. جب مولا علی نے اصرار کیا تو بنت رسول نے فرمایا، اے ابو الحسن، میرا انار کھانے کو دل چاہ رہا. مولا علی انار خریدنے بازار گئے، خرید کر چلے. کتنی خواہش کے ساتھ، کتنی امنگ کے ساتھ وہ انار لے کر آ رہے ہوں گے کہ آج میں بنت رسول کی فرمائش پوری کرنے جا رہا ہوں. راستے میں کیا دیکھا کہ ایک یتیم ہے کہ جو ماں کی آغوش میں ہے. اس نے انار دیکھ کر مچلنا شروع کیا اور ماں سے کہہ رہا تھا کہ ماں مجھے انار دلا دے. بس جیسی آواز سنی، مولا علی تیزی سے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد وہ انار اس بچے کے ہاتھ میں دیا. خود سر جھکا کر بیت الشرف کی طرف چلے. گھر میں آئے، سر جھکا کر بیٹھ گئے. بنت رسول نے دیکھا ابو الحسن سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے. کہا، ابو الحسن کیا بات ہے؟
आंख रंजीदा क्यों नजर आ रहे हैं? आप ये सर क्यों झुकाए हुए बैठे हुए हैं? मौलाना ने फरमाया, ए बिन्त रसूल, मैं आपसे शर्मिंदा हूं। काबुल हसन, क्या बात है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? कहा, ए बिन्त रसूल, मैं आपके लिए अनार खरीद कर ला रहा था, रास्ते में मुझको यतीम मिल गया, मैंने वो अनार उस यतीम को दे दिया। बस ये सुनना था, फौरन सैयदा खालिद में गिर गई। कहा, परवरदिगारा, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा शौहर अता किया कि जो यतीमों का इतना ख्याल रखता। ये वाकया, ये नमूना है, ये सीरत है हमारी खवातीन के लिए कि देखो, शौहर से बेटा फरमाइश करके उसे परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे उसके हालात हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना लाजिम है। फातिमा ज़हरा ने बहैसियत बेटी, बहैसियत ज़ौजा और बहैसियत माँ ऐसा किरदार पेश किया है कि अगर दुनिया की खवातीन सीरत सैयदा पर अमल कर लें तो मजाल नहीं है कि किसी घर में झगड़ा हो जाए, किसी घर में इख्तिलाफ हो जाए। इसलिए कि फातिमा ने बहैसियत माँ ऐसी जिंदगी गुजारी है कि ऐसे बच्चों को परवान चढ़ाया कि खुद रसूल को कहना पड़ा, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। बस यही सीरत का पैगाम है, यही सीरत की तजल्ली है कि अगर इंसान कामयाब होना चाहता है तो सीरत फातिमा ज़हरा और सीरत मौला अली पर अमल किया जाए, इंशाअल्लाह इंसान कामयाब हो जाएगा।